السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے بارے میں یہ پیاری سی حدیث سن کر جائیں، بہت ہمیں جو ذہن کو تازہ رکھنے کے لیے، ریمائنڈ کرانے کے لیے جسے کہتے ہیں کہ یاد دہانی کے لیے، تقویت کے لیے، جیسے قرآن کا مطالعہ ہے اسی طرح وہ حدیث جو حدیث ہمیں بآسانی سے سمجھ میں آ جائے اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ مسئلے مسائل والے حدیث کو زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، اور سمجھیں گے تو بہت زیادہ الٹا کا پلٹا سمجھیں گے، وہ بغیر درسگاہ کے اساتذہ کے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جو مسئلے مسائل والے حدیث ہوتے ہیں اس میں فرقہ واریت جنم لیتی ہے اور پھر زیادہ شدت پسندی آتی ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو درسگاہ میں جانا ہوگا۔ لیکن جو حدیث بآسانی سمجھ میں آتی ہے وہ حدیث کو تو ضرور ریڈ کرنا چاہیے، ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد اور سخی تھے۔ جواد یہ اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، یہ ایک کریکٹر نیم ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور جواد بہت زیادہ سخی، آزاد خیالی، روشن خیالی جسے کہتے ہیں، اور اس کے بہت میننگ نکلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روشن خیالی تھے، بہت آزاد خیالی تھے، بہت دور اندیش تھے، یہ یاد رکھیں۔ تو بہت زیادہ جواد اور سخی تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں۔ اور رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تو بہت زیادہ جود و کرم فرماتے۔ یہ دیکھیں جود و کرم کا لفظ آ رہا ہے، جود و کرم بہت بخشنے والا، بہت مہربانی کرنے والا، یعنی بہت مہربان تھے، احسان کرنے والے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو بہت زیادہ جود و کرم فرماتے، اور رمضان کے ہر رات میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور قرآن کا دورہ کرتے۔ قرآن، یہ تو رمضان کا مہینہ ہی قرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی اس مہینے میں قرآن اترا، اور یہ مہینہ سب سے افضل بن گیا۔ اس کے قرآن، جس مہینے میں قرآن اترا، جس رات میں قرآن اترا، وہ سب سے افضل بن گیا، یعنی لیلۃ القدر اور شہر رمضان، یہ رمضان سب سے افضل مہینہ بن گیا 12 مہینہ میں۔ تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے ہر رات میں ملاقات کرتے اور قرآن کا دورہ کرتے، قرآن پڑھتے، قرآن کی تلاوت سنتے سناتے، اسی کی پریکٹس ہوتی۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، لفظ دیکھیں، جو حدیث میں لفظ ہے جو بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ، یعنی مجھے وہ لفظ یاد آ گیا کہ جب میں سورۃ الحدید کی شروعات میں جب میں پڑھ رہا تھا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تو سبح کے لفظ پر میں نے جب غور کیا تو مجھے ایک لفظ نکلا کہ اسبح، سبح، یہ لفظ ایسا آتا ہے یعنی نیکی اور اللہ کی بھلائی، خیر و بھلائی پہنچانے میں ہوا اور بارش سے بھی زیادہ تیزی دکھانا۔ تو یہ حدیث میں جب پڑھا تو مجھے وہ لفظ یاد آ گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے بھلائی پہنچانے میں، خیر و بھلائی، احسان کرنے میں لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ تو ایمان کے تقاضے بھی ہیں، یعنی پوری کھرا اترتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری ایمانیات میں۔ خیر و بھلائی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان اس دنیا میں جتنا خیر و بھلائی پہنچائے گا وہ آخرت میں اس کا نور اتنا ہی چمکے گا، اتنا ہی وہ زیادہ اس کے پاس نور عطا ہوگا۔ یہ سورۃ الحدید ہی میں نے پڑھا تھا جب منافق اور مومن کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور جب نور کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نور کس کو عطا کریں گے، تو مجھے جب یہ حدیث میں نے پڑھا تو مجھے جو خیر و بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، تو مجھے وہ لفظ یاد آ گیا سورۃ الحدید کی شروعات میں کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں سب اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس حدیث سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا۔ مجھے تو فائدہ پہنچا، کیونکہ مجھے ذہن کو تقویت دینے کے لیے، ایمان کو تقویت دینے کے لیے ضروری ہے یاد دہانی، کیونکہ ہمیں انسان بھول جاتے ہیں، ہمیں بھولنے کی بیماری ہے۔ تو تقویت ملتا ہے تو ہمیں عبادت کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے اور زیادہ فوکس ہوتا ہے انسان۔ تو ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔